جب بھی ہم میکیاولی کا نام سنتے ہیں تو جو لوگ تھوڑا بہت میکیاولی سے اویئر ہیں ان کو لگتا ہے کہ میکیاولی بہت ہی امورل فلاسفر ہے اور یہ ایک روتھ لیس رولر کو سپورٹ کرتا ہے، ایک روتھ لیس پرنس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ سیاست اور مذہب کو، موریلٹی اور مذہب کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اسی ہی بیس پر بہت ہی زیادہ لٹریری فگرز نے اس کے اوپر تنقید کی، جس میں بہت بڑے نام اقبال اور شیکسپیئر کا آتا ہے۔ اقبال نے یہاں تک کہا کہ میکیاولی از اے شارپ ایجنٹ آف سیٹن، یعنی شیطان کا ایجنٹ کہا، اور اس کے جتنے بھی کام ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی لائنز اٹھا کر اس کا بہت ہی زیادہ مس یوز کیا گیا ہے انڈیویجول لیول پر، یعنی اٹس بیٹر ٹو بی فیئر دین لو، اس کو انڈیویجول لیول پر اتنا مس یوز کیا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے میکیاولی کی کتاب دا پرنس پڑھی، اس کو ڈیٹیل سے پڑھا، ایک ایک چیپٹر کو انالائز کیا، اور اس کو میں نے لکھا ایک ایک چیپٹر کی سمری، پھر اس سے بھی مجھے تھوڑی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی، تو پھر میں نے اس کا ڈسکورس آن لیوی کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، اور دین اس کا ایک اور کام ہے، ایک پلے اس نے لکھا ہے جس کا نام ہے مینڈرا گولا۔ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ میکیاولی از ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پولیٹیکل فلاسفر might be in the history۔ میکیاولی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میکیاولی نے یہ کتاب کس دور میں لکھی ہے اور کن حالات میں لکھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کی اٹلی کی سچویشن کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کی جو اٹلی تھی وہ ملٹیپل سٹی سٹیٹس میں ڈیوائڈ تھی۔ اس میں فلورنس تھا جس میں میکیاولی خود رہتا تھا، کنگڈم آف نیپلس، کنگڈم آف سسلی، پھر وینس، میلن اور پیپال سٹیٹس ہوا کرتی تھی، اور ان سب سٹی سٹیٹس میں یہ ملک ڈیوائڈ تھا۔ جیسے آج کے دور میں آپ تصور کریں کہ پاکستان ملٹیپل سٹی سٹیٹس میں ڈیوائڈ ہوں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، گلگت اور کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ مختلف کنگز ہوں، ہر سٹی سٹیٹ کا اپنا پرنس ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو فارن پاورز تھی، رائزنگ پاورز، جس میں اسپین اور فرانس بہت مشہور تھی، وہ وہاں پہ آئے کہ اٹالین جو سٹی سٹیٹس تھی ان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتی تھی۔ اب میکیاولی جو تھا وہ ہسٹورین بھی تھا، ایک لٹریری بدلہ بھی تھا، اس کو ہسٹری کا پتہ تھا کہ اٹلی کا ایک گلوریس پاسٹ ہے، جیسے رومن امپائر ان کی ایک گلوریس پاسٹ ہے، شاید کسی امپائر نے اتنی گلوریفیکیشن حاصل کی ہو جتنا رومنز نے حاصل کی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بائی ہک اور بائی کروک اٹلی کی یونیفیکیشن ہو، کوئی بہت ہی زیادہ طاقتور لیڈر آئے اور اس کو یونیفائی کرے، تاکہ یہ جو فارن انویژنز ہیں یہ ان سے بچا جا سکے، لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ تو پھر ہوا کیا، کچھ لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میکیاولی نے یہ کتاب ایک جاب اپلیکیشن کے طور پر لکھی ہے، یعنی یہ میڈیچی فیملی کے لیے ایک جاب اپلیکیشن تھی کہ جو جاب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، 1494 سے پہلے میڈیچی فیملی جو تھی وہ فلورنس کو رول کر رہی تھی۔ اس وقت میکیاولی کے پاس کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں تھا، لیکن جب میڈیچی فیملی کو ریپیل کیا گیا اور فلورنس جو ہے وہ ریپبلک بن گئی، تب 1498 میں وہ ایک ڈپلومیٹ بن گیا، اور اس نے ملٹیپل ڈپلومیٹک مشنز لے کر کیسر بورجا کے ساتھ ملا، اس وقت کی جو رائزنگ پاورز تھی، اسپینش پاور کے ساتھ، فرانس کے لیڈرز کے ساتھ یہ ملا، اور اس کی جو نالج کی بیس ہے، اس کی جو رائٹنگ ہے وہ پریکٹیکل نالج ہے، وہ پولیٹکس میں خود انوالو تھا، ایک بہت بڑے عہدے پر وہ موجود تھا اور ملٹیپل لیڈر سے یہ مل چکا تھا، اس بیس پہ اس نے یہ کتاب لکھی۔ اب پھر ہوا یہ کہ جو میڈیچی فیملی ہے وہ دوبارہ فلورنس میں آتی ہے، اس پر قبضہ کرتی ہے، وہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے، تو میکیاولی کو فارن کانسپیرسی کے نام پہ جیل میں بھیجتی ہے، اور پھر وہ جیل سے نکلتا ہے، جو فلورنس ہے اس سے باہر چلا جاتا ہے اور بیٹھ کے دا پرنس کتاب لکھتا ہے، اور پھر وہ ایک رائٹنگ میں اپنے دوست کو ایک لیٹر لکھتا ہے۔ اس لیٹر کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ جو کتاب ہے لورنزو میڈیچی کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کا جو پرنس تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ کتاب پہنچی یا نہیں پہنچی، کیونکہ یہ کتاب میکیاولی کے مرنے کے 5 سال بعد پبلش ہوئی ہے۔ تو لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جاب اپلیکیشن تھی، جو بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ ٹروتھفل کتاب، اس سے زیادہ ریئل بک
آپ کو پولیٹیکل سائنس میں بہت ہی کم ملیں گی۔ میکیاولی کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوئی تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اب اس کو ہم تھوڑا سا قریب سے دیکھتے ہیں۔ میکیاولی کی جب یہ کتاب پبلش ہوئی تو اس کتاب کو چرچز نے انگلینڈ کے اندر بین کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ کتاب امورلٹی سکھاتی ہے۔ الزبتھ کے دور میں سٹیج ڈراماز بہت ہی زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے، اور ان سٹیج ڈراماز میں جو میکیول نام سے کوئی بھی کردار آتا تھا، اس کردار کا مطلب یہ تھا کہ یہ کردار مینیپولیٹر ہوتا ہے، سکیمر ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ یعنی میکیولی کو ایک تھیٹریکل ولن کے طور پر پیش کیا گیا، اور انگلینڈ میں کوئی بھی میکیول کہتا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے۔ اور اس کا جو پرائم ایگزامپل ہے وہ کرسٹوفر مارلو کا پلے ہے دا جیو آف مالٹا۔ اس کے اندر جو میکیول کردار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیپولیٹر، پاور سیکر اینڈ سکیمر۔ اسی طرح اقبال نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کرٹیسزم کی۔ ظاہر اقبال نے شاعری کے اندر کرٹیسزم کی، تو میں اس کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے رموز بے خودی میں کہا کہ فلورنس کے اندر ایک باطل پرست آیا ہے جو کہ بادشاہوں کے لیے نسخے لکھتا ہے، اور اس نے ہمارے زمین کے اندر جنگ کا بیج بو دیا ہے۔ اور ایک جگہ وہ پھر کہتا ہے کہ جب دہریت نے مذہب کا جو بدن ہے اس کو جب چاک کر دیا تو شیطان کی طرف سے پیغام رساں آ کے پہنچا۔ یعنی میکیاولی کو سیٹن کا، شیطان کا ایجنٹ کہتا ہے۔ اس کے بعد شیکسپیئر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کرتا ہے۔ شیکسپیئر ایک جگہ کہتا ہے کہ ایم آئی سٹل، ایم آئی آ میکیول، یعنی اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا میں کوئی چور ہوں، کیا میں کوئی فراڈ ہوں، کیا میں کوئی سکیمر ہوں۔ بالکل اسی طرح اس کو گالی بنا دیا کہ ایم آئی آ میکیول، یعنی جب آپ خود کو میکیول کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ، کیا میں کوئی فراڈ ہوں، کیا میں کوئی 2 نمبر ہوں۔ اسی طرح اس کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ اب تک ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ میکیاولی کی ہسٹری کیا تھی، میکیاولی نے کن حالات میں کتاب لکھی ہے اور اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی ایکچول رائٹنگ کے اوپر آئیں گے، میکیاولی ایکچولی کہنا کیا چاہتا ہے۔ میکیاولی کو سمجھنے سے پہلے، میکیاولی سے پہلے کے پولیٹیکل رائٹرز کو تھوڑا ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا جو پولیٹیکل فلسفر تھا میکیاولی سے پہلے وہ پلیٹو تھا۔ پلیٹو نے ورچوسٹی کا کانسیپٹ دیا۔ اس کے نزدیک ایک فلسفر کو کنگ ہونا چاہیے، یعنی اس نے موریلٹی اور پالیٹکس کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ پھر پلیٹو کی جو تھیوری آف فارم ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک یہ ویزیبل ورلڈ ہے، ایک انویزیبل ورلڈ ہے، ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، نہ اس کو پرکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایرسٹوٹل آئے، اس نے ایک کتاب ایتھکس کی لکھی، ایک پالیٹکس کی لکھی، اور اس کو ملانے کی کوشش کی۔ سینٹ اگسٹن نے بھی یہی کیا، تھامس ایکوائنس نے بھی کیا، بہت سارے پولیٹیکل فگرز نے یہی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسے رائٹرز تھے جنہوں نے پہلے بھی ایک ریئلزم کی بات کی، جیسے تھیوسیڈیڈیز ہیں اور دوسرے 1-2 اور رائٹرز ہیں۔ لیکن پھر میکیاولی آئے۔ میکیاولی نے اپنے چیپٹر نمبر 15 میں کہا کہ میں آپ کو کوئی امیجنری سٹوری نہیں سنانے والا، میں آپ کو ریئل ٹروتھ سکھاؤں گا۔ میکیاولی کے نزدیک جو چیزیں ہمیں مورلی گڈ نظر آتی ہیں وہ ہماری اسٹیٹ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کے نزدیک کچھ چیزیں ہمیں امورل لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے اسٹیٹ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اسٹیٹ کی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے پرنس کو آنا چاہیے کہ کب آپ نے امورل ایکشنز لینے ہیں اور کب آپ نے مورل ایکشنز لینے ہیں۔ وہ بار بار اس چیز کا یوز کرتا ہے کہ when it is necessity، اگر ضرورت ہو تو لینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی لیتے رہیں گے۔ ہسٹری میں 4 بندوں سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ لگتے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا نام موسیس کا آتا ہے، جس نے اسرائیلیز کو ایجپشن انسلیومنٹ سے آزاد کیا تھا۔ پھر رومولس آتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ پھر سائرس آیا جس نے میڈیز کو شکست دی، اوور تھرو کیا اور پرشین امپائر کی بنیاد رکھی۔ پھر ایتھنز کو اکٹھا کیا تھیسیس نے، جو کہ ڈسپرس تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ایتھینین امپائر کی بنیاد رکھی۔ تو ان سب سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ اس نے ایک جگہ لکھا کہ جن پروفٹس کے پاس آرمز نہیں تھے، آرمی نہیں تھی، وہ ناکام ہوئے ہیں، اور جن کے پاس آرمی تھی، جن کے پاس آرمز تھے، وہ پروفٹ کامیاب ہوئے۔ یہاں تک اس نے لکھا۔ میکیاولی کی جو کوٹیشنز ہیں اس کا اتنا مس یوز کیا گیا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ ڈارک سائیکالوجی آف میکیاولی، ہاؤ ٹو مینیپولیٹ یور باس،
व्हाट मैकियावेली सेड, बला बला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मतलब बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह कंट्रोल करे, या एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को किस तरह मैनिपुलेट करे, अपने लवर को किस तरह मैनिपुलेट करे, इसको इंडिविजुअल लेवल पर लेकर इतनी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट इस चीज़ की गई है कि इसका जो एसेंस है वो ख़त्म हो गया। इस बात को नोट कर लें कि मैकियावेली ने ये किताब किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लिखी है, ये प्रिंस के लिए लिखी है जो कि किसी मुल्क को रूल करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा मिस यूज़ किया गया सेंटेंस है वो है इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन टू लव। मतलब इसका इतना मिस यूज़ किया गया है। अब लोग इसका आगे जुमला पूरा कंप्लीट नहीं बताते। इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव, इफ़ नॉट बोथ। अगर आप दोनों मेंटेन करते हैं, लोग आपसे प्यार भी करें, थोड़ा आपसे डर भी जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका मुल्क सेफ रहता है। और अगर लोग आपसे सिर्फ डरना स्टार्ट कर दें, अगर प्यार नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत लोग आपसे डर जाएं, तो ये काफ़ी है। अब इस मुल्क में आप देखें, किसी भी मुल्क में आप देखें कि जो लॉज बनते हैं, पुलिस बनती है, आर्मी बनते हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्यों बनाए गए? ताकि लोगों को ओबीडियंट किया जा सके, ताकि लोगों को थोड़ा खौफज़दा रखा जाए कि कोई कानून भी है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। ये तो मैकियावेली बताता है। फिर मैकियावेली कहता है कि आप लोगों की लाइफ, लिबर्टी और उनकी विमेन के साथ नहीं छेड़ें। अगर आप ये छेड़ेंगे तो लोग आपके खिलाफ होंगे। ये प्रिंस को वार्निंग दे रहा है कि आप इन 3 चीज़ों को बिल्कुल ना छेड़ें। अगर इनको छेड़ेंगे तो लोग आपसे नफ़रत करेंगे और नफ़रत के बाद आपको ओवरथ्रो करेंगे। क्योंकि मैकियावेली ने यहाँ तक कहा कि जो लोग हैं वो अपने वालिदैन की डेथ को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी की जो लॉस है उसको नहीं भूलते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी के साथ न छेड़ें। मैकियावेली ने फिर यहाँ तक कहा कि अगर लोग आपसे जब नफ़रत करना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी फोर्ट्रेस आपको नहीं बचा सकता है, कोई भी दीवार आपको नहीं बचा सकती है। उसने फ्रांसिस्को सफरोज़ा की एग्जांपल दी। उसने कहा कि जब उसका शौहर मर गया, उसने एक बहुत बड़ा कैसल बनाया, एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस बनाया, लेकिन उसके लोग उससे खुश नहीं थे, उससे नफ़रत करते थे। फिर कैसर बोर्जिया आए, उसने उसको शिकस्त दी। इसलिए जो प्रिंस है उसको आना चाहिए कि अपेरेंटली वो फेथफुल हो, अपेरेंटली वो रिलीजियस हो, अपेरेंटली वो मॉरल हो, अपेरेंटली वो फ्रेंडली हो, लेकिन जब टाइम आए तो उसको इन तमाम चीज़ों से डेविएट करना भी आना चाहिए, यानी इन तमाम चीज़ों से उल्टा चलना भी उसको आना चाहिए। क्योंकि जब वक्त की ज़रूरत हो, जब नेसेसिटी हो, ये सारी स्टेप्स आपको लेना पड़ता है। जब आप अपेरेंटली रिलीजियस नहीं होंगे, वर्चुअस नहीं होंगे, फेथफुल नहीं होंगे, लोग आपसे नफ़रत करेंगे, और लोगों की नफ़रत का कोई हल नहीं है। मैकियावेली ने यहाँ तक कहा। जब उसने लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी की जब बात की, विमेन की जब बात की, तो ये आके अब जॉन लॉक कहता है कि ये होना चाहिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसने दिया उसमें यही चीज़ उसने बताई है। ये उस वक्त मैकियावेली कह के गया है। मैकियावेली ने यहाँ तक कहा कि आप अपनी कौम के ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसने बैड क्रूएल्टी और गुड क्रूएल्टी के बीच में डिफरेंस दिया। उसने कहा कि बैड क्रूएल्टी वो है कि आप कंटिन्यूअस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, मार दहाड़ते हैं। इससे मसला क्या होगा? इससे मसला ये होगा कि लोग आपसे नफ़रत करने लगेंगे और वो आपको ओवरथ्रो करेंगे, आपको असैसिनेट करेंगे। और गुड क्रूएलिटी क्या है? गुड क्रूएलिटी ये है कि आप इनिशियली फोर्स का इस्तेमाल करें। अगर किसी सिटी के अंदर क्योस है, जब पीस रिस्टोर होता है, तो आप उस फोर्स को ख़त्म करें ताकि लोग आपसे नफ़रत ना करें। वो कैसर बोर्जिया का एग्जांपल देते हैं। जब कैसर बोर्जिया ने रोमानिया को फ़तह किया तो वहाँ पे बहुत क्रूअल कमांडर को अपॉइंट किया। उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, लेकिन पीस को रिस्टोर किया। जब पीस रिस्टोर हुई, लोगों ने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपका जो कमांडर है ये बहुत ही ज़्यादा जालिम है, ये तो हमें कत्ल कर रहा है। अब जो कैसर बोर्जिया है उसने बहुत ही कनिंगली ये चीज़ की। वो वहाँ पे गए, उसने लोगों के सामने अपने कमांडर को एग्जीक्यूट किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इनिशियली इसने फोर्स का इस्तेमाल किया, पीस रिस्टोर हुई, लेकिन लोगों की नफ़रत से बचने के लिए उसने उस कमांडर को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि बार बार वार्न कर रहा है मैकियावेली कि आप लोगों की नफ़रत से बचें, क्योंकि कोई भी फोर्ट्रेस आपको लोगों की नफ़रत से नहीं बचा सकता है। फिर मैकियावेली यहाँ तक कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस भी नहीं कर सकते हैं, आप बिनाइन नहीं हो सकते हैं, आप रहमदिल नहीं हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ऐसा होंगे तो लोग आपसे डरेंगे नहीं, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, जिसके तहत आपका बहुत ही खौफनाक एंड होगा। मैकियावेली यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है एक रोमन एम्पायर की, जिसका नाम है सेप्टिनस सेवेरस। सेप्टिनस सेवेरस जो है वो एक रोमन कमांडर हुआ करता था।
پھر جب پرٹینیکس کا اسیسینیشن ہوا تو پھر جولیس رومن امپائر کا کنگ بنا، امپیرر بنا، لیکن جو سویرس تھا وہ خود چاہتا تھا کہ وہ رومن امپیرر بنے، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی آرمی کو کیسے کنونس کر لے۔ پھر اس نے اپنی آرمی کو جیسے ویسے کنونس کر لی، پھر وہ روم کی طرف آئے، روم کی طرف انہوں نے مارچ کر دیا۔ پھر جب یہ روم آئے تو جو سینٹ تھی اس نے ڈر کی وجہ سے سویرس کو ہی رومن امپیرر منتخب کر دیا اور جولیس کا اسیسینیشن کر دیا۔ یہاں پہ جو سویرس تھا اس کے لیے دو بہت بڑے پرابلمز تھے۔ ایک پرابلم تھا ایسٹ میں نائجر، اور دوسرا پرابلم تھا ویسٹ میں البائنس۔ البائنس خود رومن امپیرر بننا چاہتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو سویرس ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے جو البائنس ہیں اس کے لیے ایک لیٹر لکھا۔ اس نے لکھا کہ ہم جو رومن امپائر ہے اس کے پاور شیئر کریں گے، ہم دونوں بادشاہ ہوں گے، اور جو کیسر کا ٹائٹل ہے وہ آپ کو ملے گا، ہم پاور شیئر کر کے اس ریاست کو چلائیں گے۔ پھر وہ البائنس جو ہے وہ مان جاتا ہے، بیچارہ بولا ہے۔ پھر یہ جاتا ہے نائجر کے پاس، نائجر کو اسیسنیٹ کر دیتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اپنی آرمی کو ری آرگنائز کرتا ہے، پھر جا کے البائنس کو بھی قتل کر دیتا ہے اور اپنی دونوں تھریٹس کو یہ ایلیمنیٹ کر دیتا ہے، پھر وہ رومن امپیرر بنتا ہے۔ یہاں پہ میکیاولی کہتا ہے اس نے سکسیسفلی جو فاکس اور لائن کی اسٹریٹجی ہے اس کو امیٹیٹ کیا ہے۔ آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں یہی اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے۔ ہٹلر نے جب رشیا کے ساتھ جو نان ایگریشن پیکٹ سائن کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ڈسیپشنز تھی بھائی، اس نے بیوقوف بنایا تھا رشینز کو۔ پھر بعد میں آپ کو پتہ چل گیا جس طرح بھی ہوا، پھر مسلونی نے اس طرح کے بہت سارے پیکٹ سائن کیے۔ ابھی جو امریکہ نے اسلام آباد MOU سائن کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم بائی کرنے کے لیے ہے تاکہ امریکہ اپنے ریسیپٹرز کو، اپنی چیزوں کو ری آرگنائز کر سکے اور پھر ری اٹیک کر دے ایران کے اوپر۔ یہ ساری ڈسیپشن انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہوتی ہیں، اس لیے میکیاولی کہتا ہے کہ فوکس اور لائن دونوں ہونا چاہیے بندے کو، پرنس کو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میکیاولی فارچونا کا انکار کر رہا ہے۔ میکیاولی نے خود کہا کہ فارچونا ہماری 50% افیئرز کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کبھی بھی فارچونا کو 100% ماسٹر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل اس نے کیسر بورجیا کی دی۔ کیسر بورجیا پرنس بنا اپنے والد کے سپورٹ سے، جو کہ ایک بہت بڑا پوپ تھا، اور اس وقت کا جو پوپ ہوتا تھا اس کے پیچھے پوری عوام کی طاقت موجود ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جو کیسر بورجیا ہے وہ بہت ہی کامیاب پرنس بنا اور ایک بہت ہی ورچوس پرنس بنا۔ لیکن ہوا یہ کہ کیسر بورجیا کا جو والد تھا وہ فوت ہو گئے، اس کے پیچھے سے بہت بڑی سپورٹ ہٹ گئی۔ اس کے بعد جو کیسر بورجیا ہے وہ خود بھی بیمار پڑ گیا اور اس وجہ سے اس کا اسٹیٹ کولیپس کر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فارچونا کو 100% ماسٹر نہیں کر سکتے ہیں۔ کیسر بورجیا کو دیکھیں، اچانک والد مر گئے، خود بھی بیمار ہو گئے اور اسٹیٹ کولیپس۔ اب اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اب میکیاولی کے نزدیک ورچو کیا ہے؟ میکیاولی کے نزدیک ورچو آپ کی اپنی ایبیلٹیز ہیں، آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، آپ کی اپنی کرج ہے، آپ کے اندر ہمت کو وہ ورچو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس بھی پرنس کے اندر ورچو ہوگی وہ فارچونا کو ماسٹر کر سکتا ہے۔ یہاں پہ وہ بہت سارے ایسے لیڈر سے انسپائر ہے جن کے اندر بہت زیادہ ورچو تھی، جیسے موسیس ہیں، رمولس ہیں، اس طرح جتنے بھی میں نے پیچھے نام ڈسکس کیے ہیں، میکیاولی کے نزدیک وہ سب ورچوس تھے، ان کے اندر بہت زیادہ کرج تھی، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی امپائرز بنائی ہیں۔ یہاں پہ وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ایگزامپل ڈسکس کرتا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایگزامپل فرانسسکو سفورزا کی ہے۔ جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی سٹی کے اندر بہت زیادہ کیوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک کیسل، اپنے فورٹریس کے اندر ہوتی ہے، تو باہر سے اس کے دشمن آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرنڈر نہیں کریں گی تو آپ کے بچوں کو ہم مار دیں گے۔ پھر جو سفورزا ہیں وہ اپنے اس فورٹریس کی دیوار پہ آتی ہیں اور اپنی سکٹ اوپر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنے بچوں کو آپ نے میرے مارنا ہے مار دیں، میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس سے میں بچے پیدا کر سکتی ہوں۔ میکیاولی کہتا ہے کہ دیکھیں کتنی ورچوس عورت ہے، کتنی تگڑی عورت ہے۔ تو یہ میکیاولی کا جو ورچو اور فارچونا کا کانسیپٹ تھا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ میکیاولی نے پاور ٹیکٹکس بتائے، یہ بتائے، وہ بتائے۔ میکیاولی نے پاور کی بات ہی نہیں کی تھرو آؤٹ دا بک۔ ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ پاور کی اس نے بات کی ہے، وہ بھی سینٹر میں کہیں پہ، لیکن اس نے پاور کی بات نہیں کی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اٹلی کی یونیفیکیشن ہو، گلوریفیکیشن ہو، پاور شاور تو اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے چیپٹر 1 سے 11 تک صرف اور صرف پرنسپلٹیز کو ڈسکس کیا، جس میں سے ہیریڈیٹی پرنسپلٹیز ہیں،
مکس پرنسپلٹیز ہیں، نیو پرنسپلٹیز ہیں یا ریلیجیس پرنسپلٹیز ہیں، اس کو ڈسکس کیا اور کہا کہ ان کو آپ رول کس طرح کر سکتے ہیں یا ایکوائر کس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر 12 سے تقریباً 14 چیپٹرز تک اس نے صرف اور صرف آرمیز کو ڈسکس کیا ہے۔ اس میں سے اس نے 3 آرمیز کو زیادہ فوکس کیا، جس میں سے ایگزلریز ہیں، ایسی فوج جس کا کمانڈ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کے پاس ہوتا ہے یا دوسرے کمانڈر کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آرمی ہوتی ہے وہ ان ریلائبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈسکس کرتا ہے مشنری آرمیز کو، یعنی جن کو پیسے دے کے آپ اپنے ملک میں انسٹال کرتے ہیں، وہ آرمی جو ہے سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ صرف پیسوں کے لیے آپ کے ملک کے خاطر کوئی بھی جان نہیں دینے والا۔ پھر اس نے نیشنل آرمیز کی بات کی، وہ کہتا ہے کہ نیشنل آرمی سب سے زیادہ ریلائبل ہیں، کیونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجیکل افیکشن ہوتی ہے آپ کی کنٹری کی طرف، اور وہ آپ کے ملک پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بھی ملک ہوتا ہے، اس لیے نیشنل آرمیز پر زیادہ فوکس کریں۔ پھر 15 سے 24 چیپٹرز تک یہ ساری مسکانسیپشنز ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک لائن اور فوکس کی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کس طرح آپ نے ڈسیپشن کرنا ہے، کس طرح آپ نے فیئر کرنا ہے لوگوں کو، کس طرح لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح پاور میں آنا ہے۔ پھر ورچو اور فارچونا کو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں 15 سے 24 چیپٹرز تک وہ کلوز کرتا ہے، اور لاسٹ چیپٹر میں 24ویں چیپٹر میں وہ فارچونا کی بات کرتا ہے، اور 25ویں اور لاسٹ چیپٹر میں وہ اٹلی کی یونیفیکیشن کی بات کرتا ہے کہ کاش کوئی پاورفل بندہ آ جائے اور اٹلی کو یونیفائی کرے۔